السلام علیکم ناظرین، ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیر آباد کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سلاروں سے کہا، ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فطور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے۔ ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا، جو کسی وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے ساتھ تقی الدین افضل دین، فروخ شاہ اور ملک عادل جیسے سالار بھی تھے، جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دست راز تھا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی، تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کم تر ہوتا۔ لیکن سلطان ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ صلیبیوں کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا، جہاں انہیں رسد کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا، جہاں تک رسد کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں، اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر 100 گنا نہیں تو دگنی ضرور ہونی چاہیے۔ مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھیں جس میں اس نے بحیرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں، کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھا ہے، سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے، جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا ہے۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھیں اس طرح کے مقام پر جمع ہونے کا حکم بھیجا۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھیں۔ اس نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور سٹریجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحہ والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جانیں موت کے منہ میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھیں۔ تاریخ دان ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہیں جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور حطین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعہ کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حطین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ یہ 10 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ صلیبی فوج نے فوراً اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے، ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔
والی کرک شہزادہ ارنات اس معاملے میں بڑا ہی بدنیت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو قریہ سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ شہزادہ ارنات کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کی خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارنات کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کے اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سے سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھیں۔ خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارنات نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا۔ دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارنات بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارنات کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بگھی کھڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ گئی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاق و چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سبیل بگھی ادھر لاؤ۔ بکر بگھی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف لے گئی۔ ارنات کے حرم کی عورتیں بھی جاگ کر باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے کلثوم کو جو ان کے لیے پرنسس للی تھی بگھی بان کو حکم دیتے اور بگھی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، وقت آ گیا ہے۔ دوسری نے کہا، صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ آگ پھینکے گا، منجنیکوں سے پتھر پھینکے گا، اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس منہ چڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گے، تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا۔ تیسری نے کہا، اور بہت ہیں کچھ کرنے والے۔ اس نے جواب دیا، کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارنات کسی اور شہزادی للی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بگھی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بگھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم اس سے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ کوشش کی جائے گی۔ بکر نے کہا، اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے، مجھے کچھ شک ہے۔ یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کی فوج ہے۔ کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ کلثوم نے پوچھا، حالات پر منحصر ہے، میں اس افراتفری میں ارنات کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں، ایسی حرکت نہ کرنا۔ بکر بن محمد نے کہا، فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی نئی خبر؟ ارنات سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح پیش قدمی کرتا ہے۔ کلثوم نے کہا، اب حالات کچھ اور ہو گئے۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گلیلی جا رہا ہے، زیادہ دیر نہ رکو۔ بکر نے کہا، چلو واپس چلیں۔ صبح طلوع ہوئی تو کرک کی دیواروں پر دور مار کمانوں والے تیر انداز مستعد کھڑے تھے۔ پتھر اور آگ کی ہانڈیاں پھینکنے والی منجنیقیں نصب کی جا چکی تھیں۔ فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی، اور شہزادہ ارنات دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان خود بھی ساتھ ہے، مگر اس فوج میں محاصرے والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی۔ خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روزمرہ معمول میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دن گزر گیا، پھر 5-6 دن گزر گئے۔ ارنات پر انتظار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان ایوبی نے اپنے گھڑ سوار چھاپا مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیے تھے جن پر حجاج کے قافلوں کو گزرنا تھا۔ چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا۔ یہ مصر کا قافلہ تھا۔ گھڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے۔ قافلہ سلطان ایوبی کے خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑھا اور حجاج سے مصافحہ کیا۔ اس نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمہ گاہ میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا، اور اس کے چھاپہ مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے۔ ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا۔
اتنے دن کرک کے اندر صلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف طاری رہا۔ سلطان ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک صبح ارناط کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے۔ ارناط اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے صرف جاسوسوں کو معلوم تھا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے، اور جاسوس ارناط کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دیتے رہے۔ ناظرین، 27 مئی 1187 عیسوی 17 ربیع الاول کے روز سلطان اشترا کے مقام پر جا خیمہ زن ہوا۔ وہاں مصر اور شام کی فوجیں اس سے جا ملیں۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا ملک الافضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح اس کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ اس نے تمام سالاروں، نائب سالاروں کو آخری ہدایات دینے کے لیے جمع کیا اور کہا کہ میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدا ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کریں اور اپنی بیٹیوں کی بےعزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ حقیقت کی کریں گے۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے، جس میں 2200 سر سے پاؤں تک ذرا بختر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہیں۔ ان کی دوسری فوج نیم ذرا پوش ہے۔ اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنا مستقر کے قریب ہے، اور یہ سارا علاقہ اس کا اپنا ہے، جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنی ہیں، ایک براہ راست دشمن کے خلاف، اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کرنی ہیں۔ اس نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ اس کا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ جو سالار اس جگہ سے واقف تھے انہوں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلطان ایوبی ان کے استجاب کو سمجھ گیا اور مسکرایا۔ یہ حطین کے مضافات کا میدان ہے۔ اس نے کہا، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خشک، اونچی نیچی اور موسم کی بے رحمی سے کٹی پھٹی ہے، اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون پی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے ارد گرد اونچی نیچی ٹیکریاں ہیں؟ ہاں، یہ سب بے آب و گیا اور پیاسی ہیں۔ یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نما علاقے میں لڑے گی؟ وہ ہماری فوج ہوگی۔ آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے یہاں تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نیٹوں اور نیم ذرا پوش صلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے۔ دشمن کے یہ سوار اور پیادے لوہے کی تپش سے بہت جلدی پیاس سے بحال ہو جائیں گے، اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پھرتی سے حرکت نہیں کرنے دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگیں دوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کروائی جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی تھی کہ جمعہ کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور زمین کو لوہے کی بھٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ اس نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا۔ اور یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں۔ اس کو عملی طور پر پیاسا مرنا آپ کا کام ہے۔ دشمن حطین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑوں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا افضل ہم میں نہیں ہیں۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جھیل گلیلی کے جنوب سے پار کر گئے ہیں۔ یہ دستے تبور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ اس نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے۔ ان 3 میں سے ایک حصہ اپنی کمان میں رکھا۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن لڑائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔
صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریہ کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک دھوکہ اور بھی ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا، شب خون زیادہ مرتا تھا، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر عمل کرتا اور دشمن کو پھیلا دیتا تھا۔ صلیبی اس کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور افضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوجی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑے گا، لیکن اب اس نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپہ ماروں کو اس نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں انہیں دیا کرتا تھا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلائی کیا کہ جھیل گلیلی اور جو ایک دو پانی کے تالاب تھے، صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے نے سیفوریا کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر رکا رہا۔ وہ صلیبیوں کو حطین کے قریب لانا چاہتا تھا۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو اس نے پیادہ دستے ذرا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعہ میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔ صلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی، اس کی کمان شاہ ریمانڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شہزاد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر ہلہ بولا۔ اراول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات مسلمان چھاپہ ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپہ مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے، مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرا کر کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم حطین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ مسلمان فوج نے بے انداز خشک گھاس اور لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطان ایوبی کی قید میں آ گئے۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے تین حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ ایک دو پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے۔ اس طرح دشمن حطین کے میدان میں آ گیا، مگر اس وقت تک وہ اور اس کے گھوڑے پیاس سے ادموئے ہو چکے تھے۔ ناظرین، 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو اس نے حطین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ اسے پہلے سے جاسوسوں نے، جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں، یہ بتا دیا تھا کہ ساتھ صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، لہذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ اس نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں
رد و بدل اور کارگر طریقے اور دو سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے حطین میں لے آیا تھا۔ ارد گرد کی کلا بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکا تھا۔ پانی اس کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر اس کے حق میں تھا۔ دشمن جب حطین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں آؤٹ پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمان کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتا اور کبھی نیچے آتا اور اس کے سبا رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نیٹوں کو ذرا بختر جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے۔ پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دیرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سر پیٹایا۔ تقی الدین نے نیم دیرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ صلیبی حطین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حطین سے دور اگر ان کا کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم صلیب الصلبوت میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹ دکھانی شروع کر دی۔ گیا فلوزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مشہور مورخوں نے اس صلیب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دی تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔